بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم صحابیہ ام عمارہ کے بارے میں جانیں گے کہ ام عمارہ کون تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ وہ مسلم خواتین جنہوں نے غزوہ احد میں بنفس نفیس دشمن سے جنگ کی اور انہیں قتل کیا، ان میں ام عمارہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ جب لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو یہ سیدھی حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہنچی اور شمشیر بکف دشمنان اسلام سے مصروف پیکار ہو گئی۔ جو کافر حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہتا، آپ دھکیل کر اسے پیچھے ہٹا دیتی اور جب موقع ملتا تو کفار پر تیروں کا مینا برساتی۔ جب ابن کمیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس شیر دل خاتون نے اور مصعب بن عمیر نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ آپ نے اس بدبخت پر پے در پے کئی وار کیے لیکن اس نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے وار مؤثر ثابت نہ ہوئے۔ اس نے ام عمارہ پر تلوار سے حملہ کیا جس سے انہیں گہرا زخم آیا۔ زخم درست ہو گیا لیکن اس کا گڑھا باقی رہا۔ ام عمارہ کی اس شان جاں نثاری کو دیکھ کر حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بہت بلند ہے۔ میں جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ کفار سے جنگ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ ام عمارہ نے ایک دن حضور علیہ السلام کو مہربان پایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں حضور کی رفاقت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ام عمارہ نے اپنے حق میں جب یہ دعا سنی تو پکار اٹھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب دنیا میں مجھے کیسی مصیبت ہی آئے۔ بلا زری لکھتے ہیں کہ یوم احد جنگ میں نصیبہ، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹوں نے جہاد میں شرکت کی۔ ابتدا میں پانی کا مشکیزہ لے کر زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے مشق رکھ دی اور تلوار پکڑی اور کفار سے جنگ میں مصروف ہو گئی۔ اس جنگ میں آپ کو تلواروں اور تیروں کے 12 زخم آئے۔ مسیلمہ کذاب کے فتنہ کو مٹانے کے لیے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا تھا اس میں آپ شریک ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قتل کرنے کا عزم کر رہی تھی کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں، اچانک میرا بیٹا عبداللہ بن زید مجھے نظر آیا۔ وہ اپنی خون آلود تلوار کو اپنے کپڑے سے پونچھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اماں جان۔ میں یہ سن کر فوراً سجدہ میں گر گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ خلافت فاروقی میں کچھ گرم چادریں آئیں، ان میں سے ایک چادر کافی بڑی اور اعلیٰ قسم کی تھی۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ چادر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، یہ چادر اس خاتون کی طرف بھیجو جو صفیہ سے بھی زیادہ اس کی حقدار ہے، یعنی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کی طرف، کیونکہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوم احد دائیں بائیں میں جدھر دیکھتا مجھے ام عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے مشرکوں سے لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی۔ ام عمارہ کا ذکر آ گیا ہے تو یہاں دوسری مسلم خواتین کا بھی ذکر خیر بھی ہو جائے جنہوں نے تیروں کی برسات میں تلواروں کی جھنکار میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان احد میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوادہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تھیں، ان کی تعداد 14 تھی، اور انہی مجاہدات میں خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھیں، حمنہ بنت جہش، ام ایمن بھی زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری میں اور پیاسے مجاہدین کو پانی پلانے میں پیش تھیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب میں ملوں گی آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔